نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اطمینان رکھا اور ان کے چچا نے کہا یہ بہت اچھا آفر ہے بھتیجے، قبول کر لو، جوان بھی ہو، صحت مند بھی ہو، جاؤ سفر کرو اور یہ کام کرو۔ اور انہوں نے اپنا غلام میسرہ، جس کا نام جو ہے روایتوں کے اندر آتا ہے میسرہ یہ غلام تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، یاد رکھیے، یہ غلام کو ساتھ دے دیا کہ میسرہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دیکھو کیسی تجارت کرتے ہیں، چونکہ میسرہ پہلے والوں کے ساتھ بھی جاتے رہے تھے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ سفر پہ نکلے، آپ کا مال تجارت انہوں نے لیا، اور بصرہ نامی ایک مقام پہ جو شام کے اندر ایک شہر تھا، اس شہر کے طرف دونوں نے ارادہ کیا، قصد کیا کہ ہم لوگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے کچھ شہر کا سفر کیا تھا، لیکن فلسطین کا نہیں کیا تھا، یاد رکھیں، لیکن بہت سارے شام کے سفر آپ کیے تھے بزنس کے تعلق سے۔ تاریخ اعتبار سے ہم روایتوں کی تصدیق نہیں کر پائیں گے، وجوہات کہ سیرت کی روایتوں کو ویریفیکیشن بہت مشکل ہوتا ہے، جہاں حدیثوں سے سپورٹ مل جاتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایز سچ عام طور سے سیرت کے بارے میں جب بھی آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سیرت میں آتا ہے، مطلب روایتوں کو ابھی جانچنا پرکھنا ہو سکتا ہے، فیوچر میں ہو تو کچھ چینجز ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ سب سیرت کے واقعات ہیں، تاریخی حوالے کبھی ملتے ہیں، ان کی اوتھینٹسٹی واللہ عالم، ٹھیک، لیکن ملتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے شہروں کا سفر کیا، آپ شام گئے یہ بات تو طے ہے، کب کب گئے، کیسے کیسے گئے، کن کن شہروں میں گئے، کہاں کہاں رکے، واللہ عالم۔ میں یہ کیوں کہہ رہا، بہت سارے لوگ پرٹیکولر بتاتے آپ یہاں گئے، یہ جھاڑ کے نیچے بیٹھے، وہاں کھانا کھایا، جب شام کے تو لوگ مکہ مدینہ کے علاوہ بھی ان شہروں کے سفر کرتے ہیں، اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں، اس کی کوئی سند نہیں ان واقعات کی کہ کیسے کیسے، اوتھینٹسٹی نہیں، گئے طے ہے، کیا کیا ہوا واللہ عالم۔ بہرحال تو میسرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بصرہ نامی شہر گئے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرٹیکولر جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے، چونکہ یہ سب شہر شام کے عیسائی تھے، یاد رکھیے، یہ لوگ عیسائیت کو قبول کر چکے تھے، تو اکثر لوگ یہاں عیسائی رہتے تھے۔ جب جھاڑ کے نیچے بیٹھے تو وہاں ایک چرچ تھا، گرجا گھر، ٹھیک ہے، جہاں عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں، تو وہ چرچ تھا۔ تو چرچ کے کچھ پادریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے میسرہ سے بلا کر کہا یہ کون شخص ہے؟ تو کہا کہ یہ محمد ہے، یہ میرے جو مالکن ہیں خدیجہ، ان کے سامان کو فروخت کرنے آئے ہیں۔ تو کہا یہ جھاڑ کے نیچے جو بیٹھے ہیں، یہ جھاڑ کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اب کیوں نہیں بیٹھ سکتا، کیا نہیں بیٹھ سکتا، تفصیلات کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے میں بھی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں، اور ویسے بھی کوئی روایتوں کو ہم جانچ نہیں سکتے، بٹ یہ سیرت میں آتا ہے۔ تو کہا یہ جھاڑ کے نیچے صرف ایک نبی بیٹھ سکتا ہے، یا انبیاء ہی بیٹھے ہیں جھاڑ کے نیچے، وہ جھاڑ قبول نہیں کرتا تھا یا لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، واللہ عالم۔ تو بہرحال کہا یہ تو نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے، ہونا ہو یہ آدمی آگے چل کے کچھ کریں گا، اور وہ کچھ نہ کچھ دیکھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک آدمی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف ہو گیا مال تجارت میں لے کر، اور وہ عیسائی تھا، ظاہر سی بات ہے عیسائی میں اکثریت تھی وہاں کی۔ جب وہ دونوں کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تو اس شخص نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم کھاتا ہوں، حالانکہ وہ عیسائی تھا پھر بھی، لیکن اس نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کرنے کے لیے اس کو لگا یہ قریش سے ہے اور قریش لات اور عزا کی عبادت کرتے ہیں، تو میں لات اور عزا کی قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لات اور عزا کون ہے مانتا ہی نہیں ہوں، تم اس کی قسم میرے سامنے کیوں کھاتے ہو؟ یہ لات اور عزا کون ہے، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں ان کو، تو تم ان کی بتوں کی قسم میرے سامنے کیوں کھاتے ہو؟ ٹھیک، تو اس نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے کہ تم قریش سے ہو اور لات اور عزا کو نہیں مانتے ہو۔ اور اس شخص نے پھر کہا یہ حقیقت ہے کہ لات اور عزا کی کوئی حقیقت ہی نہیں، وہ بھی عیسائی تھا، وہ ان کو سمجھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی نان مسلم آپ کیسا آیا اور بزنس کرے اور آپ چاہ رہے کچھ مال لے لے، تو آپ اس کو پڑھتے بھونی ہے بھیا صبح کا دے دے، حالانکہ بھونی کا کانسیپٹ مسلمانوں میں اسلام میں نہیں ہے، لیکن ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بھونی بولے تو اس طرح اس نے کیا کہا لات اور عزا کی قسم۔ آپ نے فرمایا لات اور عزا کون ہے، میں تو پہچانتا ہی نہیں ہوں، میں تو بری ہوں ان کی عبادتوں سے اور ان کی یہ سب چیزوں سے۔ تو کہا یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ان کی حقیقت تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے میسرہ کو بلایا، کہا کون ہے یہ آدمی؟ ابھی اتنے قافلے آئے، اتنے لوگ آئے عرب سے، کسی نے ایسی بات نہیں کی جیسی یہ صاحب بات کر رہے ہیں۔ تو کہا ان کا نام محمد ہے اور میری مالکن نے جو ہے خدیجہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے، یہ نئے ان کے ایجنٹ ہیں۔ ایجنٹ سمجھتے ہیں نا، کسی کا مال آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کو پورے رائٹس ہوتے ہیں سیل کرنے کے، پرچیز کرنے کے۔ تو کہا میں انگلش ورڈ بول رہا ہوں، آپ اس کو گھٹیا معنی میں نہ لیں، اردو میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن انگلش کا جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو سپرد کر دینا، جی کسی کے سپرد، اور اس کو مکمل ذمہ دار بنا دینا، پھر وہ بیچ سکتا ہے، لے سکتا ہے، آپ کے بیہاف پہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یاد ہے اس کو بولتے ہیں ایجنٹ انگلش میں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اپوائنٹڈ پرسن ہے، ایجنٹ ہے ان کے، اور یہ آئے تو کہا یہ بات جو آدمی کر رہا ہے، یہ بات میں نے ایسے اس علاقے میں کسی کو کہتے نہیں سنا
تم بڑا غور کرنا، یہ آدمی ذرا خاص لگتا ہے. اور میسرہ بڑے متاثر ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے غلامی بن گئے. حالانکہ غلام تو تھے خدیجہ کی رضی اللہ عنہا، لیکن ان کے غلام جیسے بن گئے. وہ ہر چیز پہ غور کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے، کیسے اٹھتے، کیسے جاتے. اور آپ کو پتہ ہے انسان کو کسی کو پہچاننا ہے تو سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ سفر کر لو، تبھی پتہ چلتا ہے لوگوں کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، کسی کی انہوں نے گواہی مانگی. ایک شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ آدمی اچھا ہے. تو انہوں نے کہا کیا اس سے سفر کیا؟ تو کہا نہیں. تو کہا گواہی کیسے دے رہے ہو پھر اس کے بارے میں؟ کیریکٹر کی گواہی سفر کے بغیر نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے. اور سفر انسان کو کھول کر رکھ دیتا ہے کہ حقیقت واضح کر دیتا کون کیسا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ انسان کو شہر میں ہے با عزت، با اخلاق، با کردار، یہی انسان آپ کو کسی بیچ پہ مل گیا، اب بولتے یار یقین نہیں ہو رہا یہ وہی ہے. شہر کے باہر دیکھو ایک عورت ہے اتنی با پردہ کہ اس کے پردے کو دیکھ کے رشک کر رہے ہیں، لیکن وہی آپ کو دوسرے بڑے میٹرو شہر میں گھومتی مل گئی اور پردہ ہی نہیں رکھا. کیوں؟ تو بولے یہاں کون پہچانتا اپنے کو. اب بولتے یار یہ کیا ہے، مطلب سمجھے نا. تو انسان سفر میں پہچانا جاتا ہے. تو وہ سفر میں وہ دیکھ رہے تھے اور غور کر رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھے اور آپ کی تمام چیزیں دیکھ رہے تھے. اس کے بعد جو ہے یہ قافلہ واپس آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مختلف مقامات پر آپ چلتے رہے. آپ نے سخت گرمی میں سفر کیا تھا، لیکن آپ جب سفر کرتے ہو تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر چلا کرتا تھا. یہ میسرہ دیکھ رہا تھا سفر میں. یہ آپ کے ساتھ نبوت سے پہلے بھی یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، یاد رکھیے. ٹھیک. بلکہ کئی چیزیں ہوتی اس میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کیا کرتے تھے. یہ پہلے ہی ہوتا تھا، نبوت سے پہلے کی باتیں سے. تو ایک بادل سایہ کرتا ہے. بڑا تعجب ہوا. جیسے ہی قافلہ تجارت کر کے پہنچا، کافی نفع ہوا اور گھر پہنچا تو میسرہ نے پورے واقعات خدیجہ سے سنا دی. یہ ہوا، وہ ہوا، ایسا ہو رہا تھا، پادریوں نے یہ کہا، فلاں لوگ یہ کہے. بادل کا ایک ٹکڑا چلتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور حضرت خدیجہ نے بھی بادل کے ٹکڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ سے باہر دیکھا تھا. انہوں نے کہا یہ بادل والا چیز تو میں نے بھی دیکھی ہے ان کی، کہ ایک سایہ چلتا ہے ان کے اوپر. ٹھیک. تو بہرحال یہ چیزیں ان کو دکھ رہی تھی. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.